बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान ज़रा ध्यान से में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और बड़े लोगों की बड़ी उम्मीदें थी बड़े सालों से कि वो शख्स भी वापस लौटे इस मुल्क में, जिस मुल्क में वो हमेशा सियासत करते हैं और जब कभी मुश्किल वक्त आता है, तकलीफ़ आती है, तो वो अपने दूसरे मुल्क लंदन बरतानिया चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ पे गरीब अवाम को भूल जाते हैं। सो आज अवाम की वो उम्मीदें पूरी हुई। पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया गया और मीनार पाकिस्तान के जलसे में पूरी विद फुल सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड एवरीथिंग लोगों को भरपूर तरीके से मीनार पाकिस्तान लेके आया गया और अब कोशिश की जा रही है किसी भी तरह जलसागाह को भरा जाए। लेकिन जितनी तादाद के अंदर लोग, गाड़ियाँ और सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, मेरा ख्याल है कि लोग जलसागाह से भी ज़्यादा होंगे वहाँ पे और होने भी चाहिए वहाँ पे। अभी की फुटेजेस हमारे रिपोर्टर्स जो हमें बता रहे हैं वो ये कि काफ़ी लोग जलसागाह में मौजूद हैं। हालांकि जबकि कुछ खदशात को मद्देनज़र रखते हुए हर कुर्सी के ऊपर झंडा लगाया गया था कि शायद अगर लोग पूरे ना हो सकें तो झंडे ही उस जो है पंडाल को भर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग भी शायद वहाँ पहुँच ही जाएंगे। बहुत से लोगों के शिकवे भी सामने देखने में आ रहे हैं कि जी हमें खाने का, पैसों का लालच देकर बुलाया गया था, मौके पर नहीं दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पहुँच चुके हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जलसे से खिताब किया, बहुत सी बातें की और कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस मुल्क की सियासत की एक हकीकत है और मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में वापस आ चुका है। पाकिस्तान अब तरक्की करेगा। ये एक ऐसा जुमला है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। यही जुमला शहबाज शरीफ साहब 16 माह की हुकूमत से कबल जब अपोजिशन में थे वो कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया PDM इत्तेहाद को तो हम सब तजर्बाकार लोग मिल के इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की बदहाल मईशत को ठीक करेंगे। फिर सब ने देखा कि इन 16 माह के अंदर कैसी बदहाल मईशत को ठीक किया। यहाँ पे कहा जा रहा है उम्मीद पाकिस्तान नवाज शरीफ, उम्मीद पाकिस्तान नवाज शरीफ इस मुल्क को ठीक करेगा। आकर कैसे, कौन से तजर्बाकार लोग मजीद हैं जो बाहर से इंपोर्ट करेंगे इस मुल्क के अंदर, या यही लोग अगर इसाकदार साहब ही उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ही होंगे नवाज शरीफ साहब के अंडर, तो वो तो 16 माह कबल भी थे, 16 माह के अंदर रहे भी। उन्होंने इस मुल्क की मईशत का क्या हाल किया सब ने देखा। और अब क्या करेंगे नवाज शरीफ साहब, ऐसा नया क्या इस अवाम के लिए लेकर आएंगे जो अवाम उनसे उम्मीदें बांधे और अवाम एक्सपेक्ट करे कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में आकर दोबारा एक और एटमी तजर्बा करेंगे। वो एटमी तजर्बा जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बताते थे कि 1983 के अंदर पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था। और उनके अल्फाज ये थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब शायद किसी भट्टी में लोहा गाल रहे थे और 83 के अंदर हम एटमी ताकत बन चुके थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क को एटमी ताकत नवाज शरीफ ने बनाया। क्या हकीकत है, क्या झूठ है, अवाम तो सब जानती है। अपने गेस्ट का तारुफ करो। मेरे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं एहसन जिया साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। और साथ असद अब्बास भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद अब्बास साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और काशिफ बशीर खान साहब भी स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अपनी बात का आगाज़ करूँगा एहसन जिया साहब से। एहसन साहब, उम्मीद पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। मुल्क ने कितनी तरक्की कर ली उनके 3 अदवार में, मोटरवे बना देना, ये सब बातें कर देना। चूँकि यहाँ पे ठेकों के अंदर बड़े पैसे कमाए जाते हैं, ये नून लीग के लोग बताते हैं। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने बताया कि तमाम जो प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं 25-30%, 40% कमीशन ली जाती है उनके अंदर, इसलिए मोटरवे बना दी, पुल बना दिए, सब कुछ बना दिया। अब भी नवाज शरीफ साहब बाकी क्या करेंगे, क्या उम्मीद है पाकिस्तान को उनसे, आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले कि ये उन्होंने करप्शन की या नहीं की, इस तरह की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा पंडोरा बक्स है, फिर वो खोलना पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जिस तरह 2018 में इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया और इन्हें जाना पड़ा उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब अब ये वापस नहीं आएंगे, इनका किस्सा ख़त्म। शेख रशीद साहब से लेकर इमरान खान साहब तक बहुत सारी आपको जो उनके बयानात मिलेंगे जिससे पता चलता है कि जनाब मियाँ साहब का तो बिल्कुल किस्सा ही ख़त्म है। अब ये दोबारा कभी सियासत में आ नहीं सकेंगे और मुल्क जो है, आगे 10-15 साल का प्लान था इमरान खान साहब का उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का कि अभी मुल्क इसी तरह चलाया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कुछ चीज़ें में आज बरमला कहना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके खिलाफ भी बहुत प्रोग्राम करते रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा कि एक ऐसा शख्स जिसे फौज की पूरी एक उस वक्त की हिरारकी ने उसको निकाला, अदलिया साथ मिली और 4-5 जजों ने जो फैसला किया, इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, ये बाहर रहे। लेकिन आज वो इलेक्शन में होता है सियासी फातेह, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज सियासी फातेह की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। क्यों? सियासी फातेह की? जी बिल्कुल। कुछ अर्सा कबल
کوئی سپورٹ نہیں آپ کو بھی یاد ہوگا, کوئی سپورٹ نہیں ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں وہ سب چیزیں چلتی ہیں. نکالا تھا کہ آج وہ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں جی. دیکھیے اگر آپ کو تھوڑا آپ کی یادداشت آپ کی بھی اور مجھے پتا عوام کی بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب جی جو بڑے پاپولر تھے اس وقت پرائم منسٹر, وہ امریکہ میں جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ میں واپس جاؤں گا تو جیل میں اس کے پنکھے بھی اتار دوں گا, اے سی بھی اتار دوں گا, یعنی سارا کچھ جو سہولیات ہیں اور میں یہ کروں گا. حالانکہ انہیں وہ تقریر وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن آج کی ڈیٹ کو میں چاہوں میرا پوائنٹ ختم ہو جائے سر. تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے آپ کے اینڈ پہ. کاشف بشیر خان صاحب کی طرف میں آؤں گا. کاشف صاحب, امید پاکستان نواز شریف صاحب آئیں گے یہاں پہ, اور احسن ضیاء صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ سیاست کے فاتح بن کے آ رہے ہیں. کیا فتح کر لیا ہے نواز شریف صاحب نے؟ جب مشکل وقت تھا, جب سیاستدان بننے کا وقت تھا, جب مشکل گزارنے کا وقت تھا, تب تو باہر بیٹھ کے برگرز کھاتے رہے اور ایک بیماریوں کے بہانے بنائے. کہتے تھے ان کی 80% دماغ کی شریانیں بند ہیں, پلیٹلیٹ کاؤنٹس تو ان کے اتنے گرے کہ اللہ ہی معاف کر دے, اور ایسی بیماریوں کا ذکر کر کے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ باہر. اچھا دیکھیے بلال, آپ نے جو بات کی ہے سیاسی فاتحہ تو وہ نہیں ہے اور نہ وہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب ان کا ہیڈ ایج تھے اس زمانے میں جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا اور اپنی فیملی کو جس طرح پروموٹ کیا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جب وہ آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہیں کورٹس نے بیل دی ہے, بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کو ڈسکس کریں گے, ہی از اے جورسٹ, اور جس طریقے سے ناظرہ وہاں پہنچا ہے چھوٹی بات نہیں ہے. ایک عام بندے کو آپ ناظرہ کے آفس میں روتے بھی دیکھتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جس طرح آج ہم نے لاہور میں دیکھا, میرے گھر کے بالکل پاس ہے, تو آپ کے رنگ روڈ کے اوپر جناب پھولوں کی پتیاں نچھاور کون کر رہی تھی؟ سرکاری کرینیں. بالکل. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک دیکھیں نا, ایک پی او کو جو کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ 4 ہفتے کے لیے گیا, اور آج وہ کہہ رہا ہے جی میں نیلسن منڈیلا ہوں, میں ہوگو شاویز ہوں, چی گویرا ہوں. اور مطلب یہ سب باتیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے 1986 میں نا, when I was student of government college, میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہاں پہ آتے دیکھا جی, وہ جب تاریخی آئے تھے, اور یہ سارا ایریا پورا لاہور میں ساری سر تھے. آج جب میں آیا ہوں تو لاہور خالی ہے, کول اینڈ کام ہے. تو عوامی جو مینڈیٹ ہے اس سے آری شخص کسی قسم کی سیاسی فتح حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ سب ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت عوامی مینڈیٹ کس کے پاس ہے اور وہ کہاں پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کل میاں نواز شریف کہاں کھڑا ہے. سب جو آج تو آپ نے پوری ریاستی مشینری, گورنمنٹ, ڈی سی, آئی جی, سب کو اکٹھا کر کے آپ نے ڈفرینٹ جگہوں سے آپ لے آئے لوگ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقبال پارک میں جو لوگ ہیں اس کی آپ کو شام تک آ جائے گی رپورٹ کہ کتنا بڑا جلسہ ہے, یہ بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ ہم نے ماضی میں 1.5 سال میں جو جلسے دیکھے ہیں ان میں تو خود ہی لوگ آتے تھے اور بہت بڑی تعداد میں آتے تھے. لیکن یہ تو ساری مشینری سب کچھ اکٹھا کر کے, اور آپ جو اس وقت اقبال پارک میں ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 3 دفعہ کا حکمران جو ہے جس نے پاکستان کو تھا گہرائیوں میں پھینکا, کرپشن کے اس کے پر چارجز نہیں ہیں, وہ کنوکٹڈ آدمی ہے اور اس کی فیملی بھی کنوکٹڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر اس کو راستہ دیا جا رہا ہے تو اپریل 2022 میں جس دن فرد جرم عائد ہونا تھا, ڈاکٹر رضوان میرے بڑے اچھے دوست تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو راتوں رات چینج بھی کیا گیا تھا, اور بعد میں ان کی جو جن سرکمسٹنسز میں ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو اس دن میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, 24 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ, جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس میں ان کے دونوں بیٹے بھی تھے. تو اس کو بظاہر ہے کہ جس پاکستان میں یہ کچھ ہو سکتا ہے تو میاں صاحب کا آنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, مطلب سٹیج سیٹ کر کے ان کو دے دیں. لیکن کل کے بعد ان کی سیاست کہاں ہوگی, اور جو ہم چوزن ریپریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں, عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, اس کو دیکھنا ہوگا ان کا ریئیکشن کیا ہے. تھوڑی سی اپڈیٹ سر آئی ہے کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب وہ جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں گاڑیوں کے قافلے میں, اور کچھ دیر میں ابھی قوم سے خطاب بھی کرنے والے ہیں نواز شریف صاحب. اور ہم اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ نواز شریف صاحب کی گاڑی رواں دواں ہے, پیٹرول جتنا بھی مہنگا ہو انہوں نے کون سا اپنے پلے سے ڈلوانا ہے, ڈلا ہوا گاڑی میں, اور وہ پہنچ رہے ہیں جلسہ کا. اور ساری عوام دیکھ رہی ہے کہ واپسی ہو چکی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو سیاسی فاتح ہو کر آئے ہیں. کیسے سیاسی فاتح ہیں کہ اتنی آسانیوں کے ساتھ آئے جا رہے ہیں. نیب ان کے لیے اویلیبل تھا, نیب پروسیکیوٹر خود سے اویلیبل تھا کورٹ میں بغیر نوٹس کے,
اور اس نے جاتے ہی ابھی نوٹس ہوا نہیں تھا کہہ دیا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں میاں صاحب کو آنے دیں. اور سملرلی ہم نے دیکھا ریسنٹ ایگزامپل میں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے فرد جرم عائد ہونے والی تھی ان کی کہتے ہیں کہ اٹ واز اوپن شٹ کیس, لیکن اس کے باوجود ان کو وزیر اعظم بنایا گیا, ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور پھر اب پیپلز پارٹی بڑی نالا نظر آ رہی ہے. زرداری صاحب ہمیشہ کہا جاتا ہے مفاہمت کا بادشاہ, سیاست کا بادشاہ آصف علی زرداری, ہی از آؤٹ آف اسکرین اور کہیں پہ نظر نہیں آ رہے زرداری صاحب. ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو کہیں سے کچھ ایک ہارڈ کال ملی ہے جس کے بعد وہ بڑے خاموشی کے ساتھ پنجاب سے نکلے ہیں اور سندھ جا بیٹھے ہیں. اور اب پیپلز پارٹی کا اگلا کیا لائے عمل ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بلاول صاحب بھی بڑے نالا نظر آ رہے ہیں اور بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے پلیٹ فارم سیٹ کیا جا رہا ہے, چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں, میچ فکس ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی فکس ہے, آپ کو تب نہیں پتا تھا جب آپ 16 ماہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تب میچ فکس نہیں تھا, اب 2 ماہ کے اندر آپ کو یاد آ گیا میچ فکس ہے. سو خواجہ آصف صاحب کا کہنا کہ ہاں جی میچ فکس ہے اور فکس ہی رہے گا. احسن ضیاء صاحب, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں میچ فکس ہے اور پیپلز پارٹی نے جو کرنا ہے کر لے, اور یہ ہمارے سیاسی اتحادی ضرور تھے مفاد کے لیے اور چیزوں کے لیے, اب تو ہم اپنی ہی گیم کھیلیں گے بغیر مفاہمت. جی میں اس پہ بات کروں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہلے والے پوائنٹ پہ ذرا میں تھوڑی سی فوکس اس میں روشنی ڈالوں, ہوپ فلی کہ آپ مجھے اس سے ٹائم دیں گے تاکہ بات مکمل کریں. ٹیکنیکل ایشو نہ ہو تو سر. جی بالکل. بات یہاں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے امریکہ میں جا کے یہ کہا کہ میں ان کے اے سی اتار دوں گا, میں ان کا یہ اتار دوں گا, میں وہ اتار دوں گا, اور اس وقت امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ میاں صاحب کو کوئی ریلیف جیل میں ملے گا. اور لگتا ہے اسی طرح خان صاحب آئیں گے, چونکہ وہ اس وقت کے مقتدر حلقوں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم کے اوپر تھے, کہا جاتا تھا ایک پیج پر ہے, لیکن وہ یہ کہ ان کے تمام دعووں کے باوجود جو ہے میاں نواز شریف صاحب خود عمران خان صاحب کا وہ جو کینسر ہاسپٹل تھا وہیں سے سرٹیفکیٹ دیے گئے, خود گورنمنٹ نے ان کو باہر بھیجنے پہ مجبور ہوئی. پھر یہ یہاں پر تھے اور وہ شخص نے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل فارغ آدمی ہے, شاید اس کو سیاست کے کو الف بے بھی نہیں پتا, اس نے اتنی زبردست طریقے سے وہاں جو بھی موو کی کہ آپ کے وہ باجوہ صاحب جو تھے جو عمران خان صاحب کو لے کے, حالانکہ لائن نواز شریف صاحب تھے اور انہوں نے میاں صاحب کی گورنمنٹ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا, وہ وہاں جا کر ان کے دربار میں حاضریاں دیتے رہے. اور پھر ایسا ہوا کہ عمران صاحب کو اپنی گورنمنٹ سے جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی ان کو ہاتھ دھونا پڑا. آج وہ جیل میں ہیں. جو یہ کہتے تھے کہ جناب میں ان کے اے سی بند کروا دوں گا, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب وہ درخواست دے رہے ہوں جیلر کو کہ جناب اب سردی آ رہی ہے, مجھے رضائی دے دیں, مجھے کمبل دے دیں یا مجھے سرانہ دے دیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ فوج کا پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی اس طرح ڈویژن نہیں ہوئی جو ہم نے پہلی دفعہ دیکھی, کہ ایک بالکل مائنڈ سیٹ پاکستان میں پہلی دفعہ چینج ہوا. ایک مائنڈ سیٹ وہ تھا جسے باجوہ اور جنرل فیض کر رہے تھے, وہ ایک دم ٹوٹا اور آج ایک نیا مائنڈ سیٹ آیا, اور ان کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا کہ خان صاحب کو لا کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی. اور پھر میاں صاحب نے وہاں بیٹھ کے جتنی بھی پولیٹیکل گیم کھیلی, اس پولیٹیکل گیم کے نتیجے میں جو چینج آیا یہاں اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, وہ آئی نہیں تھا. آپ اکثریت نہیں رکھتے یا نہیں رکھ پاتے تو آپ چلے جاتے ہیں, دوسرا پرائم منسٹر آ جاتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. خود سے پولیٹیکل چینج آ گیا اور ایفرٹ ہوتی ہے, وہ ثابت کرتے نا, وہ ثابت کرتے ہیں. میں ایسے بتاتا ہوں, جب سینٹ اس سے پہلے الیکشن ہوا تو اس وقت چیئرمین جو تھے عمران خان, یوسف رضا گیلانی صاحب بنے, نہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں بنے تھے, اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. جب بلاول صاحب تھے اور انہوں نے وہاں پہ ان کے 36-37 لوگ تھے, لیکن سینٹ کا جو چیئرمین شپ تھی وہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے لے لی, زبردستی لی, جیسے بھی لی, سب کچھ کیا انہوں نے, وہ بھی کیا. پھر ان کی جب گورنمنٹ چلی گئی تو پھر یہ روتے کیوں ہیں, بلبل یعنی اس میں شور کیوں مچاتے ہیں. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فاتح پاکستان مجھے کیوں نکالا, کیوں کہا کرتا تھا فاتح سیاست, میں سیاسی فاتح کہہ جس شخص کو آپ سیاسی فاتح کے طور پر مجھے کیوں نکالا, لڑا کیوں, جی بالکل وہ کہتے رہے. جب 5 ججز نے دیکھا ان کی گورنمنٹ کو کس نے ختم کیا, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو باجوہ صاحب نے, جس کو نہیں باجوہ صاحب نے ختم نہیں کیا تھا جناب, ان کو اس وقت کے 5 ججز نے ختم کیا تھا گورنمنٹ نے. میں آپ کی اس میں انفارمیشن میں اضافہ کر دیتا ہوں. عدالت نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو ہے اس وقت کی سازش کو کر کے, اور خان صاحب کو ایک فیصلہ کیا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم نے ان کو لانا ہے 5 سال یا 10 سال کا جو بھی تھا, جس میں آپ نے پاکستان ایک یعنی پوری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اپنی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. خان صاحب بعد میں بنے, شاید وہ تو انتقام کا نشانہ نہیں بنے, اصل انتقام کا نشانہ جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب بنے. آج اس انتقام کے بعد جب وہ واپس آ رہے ہیں, انہوں نے جو بھی پولیٹیکل مووز کی, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا, انہوں نے جو بھی پاکستان کی اس وقت قوتیں ہیں ان کے ساتھ کیا. آج خان صاحب جیل کے اندر ہیں جناب, اسی بیرک میں وہ گزر کے ہیں جہاں میاں صاحب تھے, جہاں وہ کہتے تھے کہ میں ان کے پنکھے اتروا دوں گا, اے سی اتروا دوں گا. آج میاں وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میاں صاحب آج جو کنارے پاکستان پہ جلسہ کر رہے ہیں اس میں لوگوں کی تعداد بھی دیکھ لیں.
اب پولیٹیکل گورنمنٹ ہے سر, کیسے لوگ اور اگر آپ خود سے پہنچے, نہیں خود سے پہنچے ہیں بھائی, لائے گئے ہیں, وہ لائے ہوں گے, کچھ انہوں نے مینج بھی کیا ہوگا, یہ ہر دور میں ہوتا ہے, کچھ ہر پولیٹیکل جلسوں میں ہوتا ہے. جب خان صاحب تھے, جب چیئرمین پی ٹی آئی تھے, اس وقت بھی ایسی مووی جو ہے ویڈیو ٹیپس جو تھی سامنے آئی جس کے اندر ان کے لوگ باقاعدہ پیسے دیتے ہوئے نظر آئے, لوگوں کو پیسے دیتے تھے, جی بالکل پیسے دیتے تھے, ووٹنگ میں بھی کرتے رہے, یہ چیزیں ان کے لیے بھی آئی. ہر پولیٹیکل جماعت پر یہ الزامات لگتے ہیں, لیکن سوال یہ پتا ہے کہ کیا اس وقت جو مسلم نواز کی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے, نہیں بھی نگران گورنمنٹ ہے, نگران سیٹ اپ ہے, نگران سیٹ اپ سپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے سر؟ ایک اگر گورنمنٹ میں نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب, حکومت میں نہیں ہے, ان کا کوئی بھی کارندہ حکومت میں نہیں ہے, جبکہ آج چیمہ کو دیکھ لیں, ہم ان کے باقی تمام لوگوں کو دیکھیں, اپنے لوگ پلانٹ کر کے گئے ہیں میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب, لیکن آپ کہتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. یہ کیسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے کہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے لیے بھائی 4 سال کے بعد تمام ڈی سیز, تمام کمشنر سپورٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کہاں سے حکم آ رہا ہے ان کو سر؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نیوٹرل ہوتا ہے, یہ تو کسی کی سائڈ پہ سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیں بلال, یہ ایک ایلیگیشنز ہے کہ جناب یہ کریں, ایک یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, یہ کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف, کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہم یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. ڈی سی نے بھی کیا, پولیس نے بھی کیا. سوال یہ ہے کہ وہ سب کو شکست دے کے آج پاکستان پہنچ چکے ہیں. سر آپ آگے کے معاملات کیا سب کو شکست ہو گئی ہے, پاور اب کچھ رہی. بلال میں ایگری کرتا ہوں, وہ واقعی شکست دے کے آ گئے, وہ واقعی آج بڑا تاریخی دن ہے. آج عدلیہ بھی ہار گئی, آج عوام بھی ہار گئے, اور جو فیصلے تھے سپریم کورٹ کے, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے تھے. یہ میرے ساتھ جورسٹ بیٹھے ہیں, میں ان کے فیصلوں کو کچھ نہیں کہتا, آج کے ججز کو بھی اور پاسٹ کے ججز کو بھی. یہ وہی جماعت ہے, یہ وہی نواز شریف ہے, یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے 1997 میں سجاد علی شاہ کی جو سپریم کورٹ تھی اس پہ حملہ کیا تھا. یہ وہی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. تھوڑی سی اپڈیٹ ہے کہ نواز شریف صاحب سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں, شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں, حمزہ شہباز, آتش بازی ہو رہی ہے, اور اس ملک میں جشن کا سما ہے. آپ دیکھیں جشن کا کیسا سما ہے کہ 16 ماہ وہی ٹیم تھی, وہی چھوٹا بھائی تھا, وہی شاردار تھا, وہ جس نے آپ کو پتا ہے کہ 2000 میں جب یہ ڈیل کر کے میاں نواز شریف صاحب مشرف سے باہر گئے تھے, اس سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اسحاق ڈار صاحب نے ان کی کرپشن کے اوپر, جو حدیبیہ. پھر ججز کی بات آتی ہے تو ہم ججز کی بات نہیں کرتے. موجودہ چیف جسٹس نے اس کو ختم بھی کر دیا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کو میڈیا میں رپورٹ بھی نہیں کرنا. تو یہ کہانیاں تو کہانیاں نہیں ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, اس کی کیا اس کا نام ہے, ایٹم بم کی, اور اس کی ڈیکلریشن کی, اور اس کی. اچھا میں ایکیو خان صاحب سے بہت دفعہ ملا, مطلب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ 98 میں جب انہوں نے دھماکے کیے, میاں نواز شریف واز ناٹ ایگریڈ, اور اس وقت کیا نے پھر پریشرائز کیا تھا. وہ ایک مخصوص جو نظامی صاحب تھے, ایون انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دھماکے نہ کیے تو تمہارا دھماکہ ہو جائے گا, یا مطلب ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی. تو یہ کریڈٹ لینا, دیکھیں بھٹو کے علاوہ کسی کو کریڈٹ دیا ہی نہیں جا سکتا ایٹم بم کا. آپ نے جو بات کی 83 میں, کیونکہ ضیاء الحق جیسا جو بڑا جابر حکمران تھا وہ بھی اس کو روک نہیں پایا تھا, حالانکہ وہ امریکن پے رول پہ تھا. آپ نے جیسے بھی اردن کی بات کی, تو یہ اردن میں کے وقت میں ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ایک مقبول ہم سیاسی لیڈر کو ہم نے اس کے تھرو مروانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بہت بڑے بڑے کریڈٹ ہیں, لیکن آج تو ہسٹری جو ہے وہ مطلب ریکارڈ ہو گئی کہ آپ کے لیے سب کچھ کھول دیا گیا. آپ کے لیے جناب نیب بھی وہاں پہنچی ہے, نادرا بھی وہاں پہنچی ہے. آپ پروکلیم افینڈر ہوتے ہوئے, مجرم ہوتے ہوئے, سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا, اور آپ یہاں پہ آ رہے ہیں. یار آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ آپ نے تین دفعہ حکمرانی کی, 3 دفعہ اپنے ملک کو تباہ کیا اور کرپشن مطلب کی. اس کے بعد آج وہی ٹیم لے کے آپ مینار پاکستان چلے گئے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, کل کے بعد اندازہ ہوگا میاں صاحب کی سیاست کہاں کھڑی ہے. یہ کوئی آپ کے پاس صاحب اور نواز شریف صاحب سٹیج پہ گلے لگ کے رو رہے ہیں, اور صاحبہ پاؤں میں گر گئی ہیں ان کی, اور کمال کی ایکٹنگ ہو رہی ہے سٹیج کے اوپر اس ٹائم پہ. لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی مل سکتی تھی اپنے والد کو, لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے سٹیج پہ ملنا اور یہ سب کچھ کرنا, تھوڑا سا ایموشنل ٹچ دینے کے لیے یہ سب کچھ سٹیج پہ کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کچھ قانونی رائے بھی لینا چاہوں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹ صاحب. ہم نے بڑی عدلیہ کی باتیں کی ہیں, بڑی ڈسکشنز کی ہیں. نواز شریف صاحب مجرم ہیں, کیا مجرم کو اتنی عزت ملنی چاہیے؟ ملزم کو عزت ملنی چاہیے, کیونکہ وہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا وہ ملزم اس پہ الزام ہوتا ہے. لیکن کیا ایک بندہ جو مجرم ثابت ہو جائے اس کو بھی ایسی عزت ملنی چاہیے؟
देखिए 2-3 चीजें हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर सके। एक तो कानूनी प्योरली बात है, और एक बात है कि आपके जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो हमें अवाम पे छोड़ना चाहिए। उसका एक तरीकाकार इलेक्शन है, जो भी उसके अंदर आए वो सामना चाहिए। लेकिन कानूनी बात जो है वो यही है कि एज पर लॉ जो है अभी वो प्रोटेक्टिव बिल उनको मिली है, उसको अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, कह रहे जी गलत मिली है, ठीक मिली है। लेकिन बहरहाल जब आपका निज़ाम है उसके अंदर आपको अदलिया के जो फैसले हैं वो मानने पड़ते हैं। हम अगर यहाँ पे इमरान खान साहब को रखें, उनको भी जो है वो कुछ ऐसे रिलीफ मिले जिसके अंदर हम भी हैरान थे कि यार ये रिलीफ कैसे मिल सकता है। मिसाल के तौर पे वो रिमांड पे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बुला के उन्होंने कहा जी आप लाहौर जाएंगे और किसी भी मुकदमे में फलां तारीख तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसकी वजह ये है कि कोर्ट्स के पास ये एक कह लें कि जब पॉलिटिकल आप मामला लेके जाते हैं तो वो बाय बुक नहीं चलते, वो ये भी देखते हैं। ये क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या उनको जो इससे पहले अरेस्ट किया गया था, बायोमेट्रिक ब्रांच तोड़ के निकाल के लेकर जाया गया था, वो ठीक हुआ था या गलत हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट को ये जहमत उठानी पड़ी? नहीं, देखें कानूनी तौर पे अगर वारंट थे उनको तो अरेस्ट तो कहीं भी किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम बायोमेट्रिक ब्रांच के अंदर से भी किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था। आपको अगर कोई बंदे के खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई FIR है और वो जुर्म, देखिए जुर्म की 2 इकसाम है, पहले भी तस्करा कर चुका हूँ। एक जुर्म वो होता है जिसके लिए आपको वारंट चाहिए होती है, उसे आप कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। एक वो होता है जिसे आप कहते हैं कि वारंट नहीं दरकार, बंदे ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसको फौरी आप पकड़ सकते हैं, वो जो है आपका जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसे काबिल दस्तंदाजी कहते हैं। इमरान खान साहब पर जो एलिगेशन था वो ऐसा था जिसके अंदर वो पेश नहीं हो रहे, एक नैब का उनको नोटिस था, उसके अंदर पेश नहीं हुए, उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई की। अब कोर्ट ने मामला को डिफ्यूज करना है, एक ऐसी सिचुएशन, पॉलिटिकल मामला प्योरली कानूनी डिसाइड नहीं होते। देखिए पनामा का भी आप मामला करेंगे इंटरनेशनल, उसके ऊपर बेशुमार क्रिटिसिज्म है कि जनाब ये आपने इलेक्टेड आप वजीर आजम को आप निकाल रहे हैं, उसके बाद आप उसके जो ट्रायल करवा रहे हैं उसके अंदर भी एक जज साहब कह चुके हैं जनाब मेरे पे प्रेशर था, मरियम नवाज साहब उसके अंदर एक्विटल हो चुकी हैं। तो ये एक मजाक है, जैसे अब मजाक हो रहा है तब भी मजाक था। कानून को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इदारों को जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, तभी जो है वो माशरा आगे नहीं बढ़ रहा। उसके अंदर जहाँ पे जिसकी हवा चलती है, मुझे पहले भी प्रोग्राम में पूछा गया जनाब नवाज शरीफ को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है, आज नादरा वाले वहां पे पहुंच गए हैं। ये गवाह जो है इमरान खान साहब के फेवर में चले, उधर आप कहते हैं जी ठीक है। अब हम जब थोड़ा सा अलाइन होते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं इससे बहुत अच्छा हो रहा है, और भाई उसको मैं बिलाल उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर गैर कानूनी तौर पे इमरान खान को भी कोई फेवर मिले तो वो दैट इज बिल्कुल वो गैर कानूनी कोई फेवर नहीं कर सकता। हाँ साहब, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं वही खान साहब हो या वो मियां नवाज खान साहब को 2018 में कहना चाहिए था कि भाई एस्टैब्लिशमेंट गलत है, जब आपको इलेक्ट कर रहे हैं तब ठीक है। अब वो मियां साहब की तरफ आवाज चल गई, अब गलत हो गया। जब आप पावर में होते हैं तब कलमा हक आपने कहना है। आप कहते हैं अभी तो यार मेरी फेवर में है, अभी जरदारी साहब को फेवर मिलना शुरू हो जाए, सारे लोग छोड़ के PDM के वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए हैं, वो बिलावल साहब को भी इतराज है, जब उनकी पार्टी में आ रहा है वो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, खुद आ रहे हैं लोग। बात यह है कि आप टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर इस्लाह आए तो आप जब पावर में है तब के। मियां साहब को थोड़ा दचका था, उन्होंने अभी कहा कि मेरा बयानिया ये है, फिर उनको पार्टी ने कहा भाई इससे अभी टाइम जरा भी टाइम करें। वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार 3 दफा मैं आ चुका हूँ, मुझे अब हवस नहीं है, मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो फिर करने क्या आए हैं? नहीं करने ये आए कि पार्टी ने उनको समझाया। अच्छा, ये ज्यादा देर आपको नहीं बनना चाहते, ज्यादा देर वो मामला नहीं चलेगा। मैं आपको ये कह आई गॉट योर पॉइंट। एहसन जिया साहब, यहाँ पे बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का नारा लगाया लंदन में बैठ के, अचानक उनके ख्वाब में कुछ आया और उन्होंने एकदम से बोल दिया कि मैं तो इनका एहतसाब करूंगा, मैं तो इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, और फिर फौरन से यू टर्न ले लिया। वो यू टर्न की सियासत क्या मियां नवाज शरीफ ने की, या आपको लगता है कि पावर में आके वो एहतसाब करेंगे? देखिए बिलाल, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल रियलिटीज है, जो हकायक है, सबसे पहले तो आप ये बात करें बार बार कि जी अदलिया ने उनकी गवर्नमेंट उतारी थी और उसके अंदर उस वक्त 2 जर्नैल और 3 जजेस या 5 जजेस जो थे उसका उन्होंने नाम लिया। वो सही था क्योंकि उन्हें उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनकी गवर्नमेंट जो थी गिराई गई। थोड़ी सी अपडेट है, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब इस टाइम बाहों में बाहें डाल के हाथ हिला रहे हैं, स्टेज पे मौजूद हैं, और इस टाइम पे नवाज शरीफ साहब का अनकरीब खिताब शुरू होने वाला है और अवाम से बड़ी उम्मीदें हैं, अवाम को बड़ी उम्मीदें हैं नवाज शरीफ से। ये कह रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, क्योंकि ज़ाहिर उनका बेटा भी बेनिफिशियरी रहा है अभी गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर, तो वो इत्तेहादी हैं इनके, तो उनकी तरफ से कहना तो बनता है। जबकि
کیا کیا اسٹیٹمنٹس تھی ان کی جب کاف لیگ بنی اور کیا کچھ کہتے رہے پرانی باتوں میں. لیکن سیاست ہے, یہاں پہ یہی کچھ ہوتا ہے. ایک دور میں عظما بخاری صاحبہ جو ہے وہ کہا کرتی تھی را کا ایجنٹ ہے نواز شریف, اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتی تھی, اور آج ان سے پوچھے تو نواز شریف سے اچھا تو دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے, اپنے والد سے بڑھ کے عزت دیتی ہیں ان کو. تو یہ تو سیاست کا حسن ہے, یا شاید سیاست میں بے شرمی ہے تمام سیاست دانوں کی, لیکن اس کو سیاسی حسن کہا جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی مناظر اپنی اسکرین کے اوپر کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور نواز شریف صاحب مریم اور شہباز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ہلا رہے ہیں دونوں ہاتھ, اور شاید کوئی میسج دے رہے ہیں عوام کو کہ ان فیوچر یہ دو لوگ ہیں جو سامنے آنے والے ہیں. ایک ہاتھ ہے شہباز شریف تو آ چکا مریم نواز کا. جی کاشف صاحب, یعنی کہ ایک تو آ چکا نا شہباز شریف بات کر رہا بلال, جی بات اس میں بیچ میں رہ گئی کہ وہ ججز انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا, لیکن پولیٹیکل حقائق ایسے ہیں جس کے اندر باجوہ صاحب جو ہیں بہرحال اس وقت ان کو نشانہ کرنا جو تھا, آپ کے کچھ ادارے جو ہیں وہ نہیں چاہتے ایسا, تو انہوں نے اس کو بیانیے کو بدلا اور اکانومی کے اوپر فوکس کیا. یہ ہوتا ہے. اب مجھے آپ عدلیہ کی بات کریں, عدلیہ نے ان کی جب گورنمنٹ گرائی, وہی عدلیہ جس نے عمران خان کو ایک دن میں 12 کیسز میں بیلیں دی. کہاں ایک عام آدمی کو کبھی ہوتا ہے اس طرح کہ ایک ہی دن میں 12 ضمانتیں ملیں؟ عام آدمی پہ 180 کیس بنتے جی میں ہو گئے, لیکن اس کو ضمانتیں بھی تو ملیں. آپ کی عدلیہ کا کردار دیکھیں کہ جہاں پہ یہ نہیں کہ میاں صاحب کو مل رہا, ادھر عمران خان صاحب کو بھی ایسے ایسے یعنی ریلیف ملے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے. تو جب وہ وہاں پہ بات آتی ہے تو سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب آر یو ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی جو کچھ ہوا ہے جو بایو میٹرک برانچ کے اندر, یا میاں صاحب کو جو سپورٹ پروسیجر ہے ناظرہ کو, ایک پروسیجر یہ تھا کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں, وہ معذور ہیں, ویل چیئر پہ ایمبولینس میں جیسے مرضی آئے خود پہنچے بایو میٹرک برانچ میں جس طرح مرضی پہنچے, اور دوسری طرف عطا اللہ تارڑ صاحب جا کے ان کی جگہ ان کے بہاف پہ بایو میٹرک کرتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے آپ کو؟ چلے اس کے اوپر یہ تو کورٹ بتائے گی نا, لیکن مجھے یہ بتایا جو عمران خان صاحب کا اگر تھوڑا کیس ڈفرنٹ ہے, ان کا پولیٹیکل کیس نہیں ہے. اچھا 9 مئی کے واقعات ہیں ریاست کے, 9 مئی نہیں ہوا تھا سر جناب, میں بتا رہا ہوں 9 مئی کے واقعات, وہی 9 مئی کا, میں عمران خان صاحب کی بات بتا رہا ہوں. میں اس وقت میڈیا کی چیئرمین, وہ کس کیس میں ہے بھائی؟ وہ غداری کے کیس ہے, ملک کے اوپر بغاوت ہوئی ہے, آپ کے فوجی انسٹالیشن پہ حملے ہوئے, آپ کی فوجی اہم تنصیبات پر, یعنی آپ انڈیا کو خوش کیا گیا, آپ کے پاکستان دشمن قوتوں کو خوش کیا گیا. عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل جماعت سے بنتے ہوئے پی ٹی آئی نے اس وقت وہ رول پلے کیا جو ایک فاشسٹ جماعت کر سکتی ہے. ایک پولیٹیکل جماعت اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. وہ اس وقت جن کیسز میں ہیں وہ بغاوت کے کیسز ہیں, وہ ملک کے ساتھ غداری کے کیسز ہیں, وہ اہم فوجی اداروں کے اوپر جو ہے ان پر حملے کے کیسز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک بہت بڑی کو کی کوشش کی تھی, آپ کی فوجی قیادت کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اب آپ کے ساتھ جناب کیسز سارے موجود ہیں, سارے چلان پیش ہو چکے ہیں, جا کے آپ اس کو خود چیک کر لیں. جناب پورے چلان پیش ہو گئے بھائی عدالت میں, ان پہ فرد جرم لگنے والی ہے, سارا کچھ تو جا چکا ہے. ہم تو اس سے بالکل ان ٹچ ہے, ہمیں پتہ ہے. ابھی پچھلے دنوں میں جو ان کے اوپر جو دفعات جو ان کے مقدمہ ہے جس کے اندر بغاوت کے کیسز سارے ایڈ ہوئے ہیں, جس میں عمران خان صاحب کا نام ہے. رہی بات کہ لوگ بدل جاتے ہیں جناب, وہ عظما بخاری, مجھے یہ بتائیں اس وقت, اب آپ یہ کہیں گے بڑی زیادتی ہوئی. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے خطاب سن رہے تھے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن پاکستان ذرا دھیان سے. آج بڑا چن کے نام رکھا گیا ہے چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, اور خطاب میں بڑی باتیں کی میاں نواز شریف صاحب نے. پھر بھی ہم عوام کو یہی کہیں گے پاکستان ذرا دھیان سے. اور میاں نواز شریف صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کا نام لے گئے, جبکہ شاید شدید انسٹرکشنز تھیں اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ جو ان کے پاس تھا کہ خان صاحب کا نام نہیں لینا. پھر بھی عمران خان کا نام نواز شریف صاحب کے منہ سے نکل آیا. بہرحال کافی میچور اسپیچ تھی نواز شریف صاحب کی, بہت سی باتیں جو انہوں نے کی, عوام کے دکھ جو تھے وہ انہوں نے بیان کی اپنی اس تقریر کے اندر. لیکن شہباز شریف صاحب کو شاید کافی رگڑا دے دیا انہوں نے, چونکہ جتنی مہنگائی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے گزشتہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں ہوئی. جو بھی انہوں نے کمپیریزنز کیے, وہاں پہ ڈالر کی بات کی, بہت سی باتیں. ظاہر ہے سیاستدان ہے, جب سپیچ کرتے ہیں تو جھوٹ تو بہت سی باتوں میں نکل ہی آتا ہے. تو نواز شریف صاحب کی بھی بہت سی باتیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے ڈالر کو بڑھنے ہی نہیں دیا, جبکہ ان کے ٹینیور کے اندر اگر ڈالر کی فگرز دیکھی جائیں تو تقریباً 30 روپے تک کا اضافہ ان کے دور کے اندر ہوا ڈالر کی پرائس کے اندر. سملرلی باقی تمام چیزوں کو بھی دیکھیں تو وہ سب باتیں جو نواز شریف صاحب, ظاہر ہے پھر سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیانات ہیں جو ہم دیتے ہیں, اور اس میں اتنی سی فلکچویشنز میٹر نہیں کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ 5 ارب ڈالر کہا کہ مجھے مل رہے تھے, میں نے وہ ڈیل ریجیکٹ کی, اور میں چاہتا تو وہ ڈیل لے لیتا. میری جگہ کوئی اور سیاستدان اس وقت ہوتا
تو نواز شریف صاحب کی جگہ اس وقت کا سیاستدان تو بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اور ان کا کہنا یہ تھا اگر بینظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو پھر وہ شاید ایٹمی دھماکے نہ کرتی، اور نواز شریف صاحب نے کہا میں تھا تو میں دھماکے کر لیتا۔ پھر اس کے بعد لواری ٹنل کی بات بھی انہوں نے کی اور کہا کہ لواری ٹنل میں نے بنائی ہے، جبکہ لواری ٹنل کا پروجیکٹ 2005 کے اندر سٹارٹ ہوا تھا مشرف صاحب کے دور کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کرتے کمپلیٹ ہوا۔ 8.5 کلومیٹر لانگ پاکستان کی سب سے لمبی ٹنل ہے، اور اس کو 2017 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، سٹارٹ 2005 کے اندر ہوئی تھی لواری ٹنل۔ اور سمجھلی اور بہت سی باتیں میاں نواز شریف کی۔ میں اپنے گیسٹ کی طرف آؤں گا، ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، اور سٹارٹ کروں گا کاشف بشیر خان صاحب سے۔ کاشف صاحب، نواز شریف صاحب نے بڑی باتیں کی، بجلی جو ہے ہم نے بہت پیدا کی، میں نے بڑا گھر میں بجلی دے دی، اور میں نے بجلی کے بحران سے نکال دیا، اور اس عوام کو بڑے ریلیف دے دیے۔ یہ سب باتیں جو وہ کر رہے تھے، اور آج بجلی کا بل اٹھا کر وہ دکھا رہے تھے، ان کے اپنے بھائی نے ان کی ڈکٹیشن کے بغیر، یعنی کچھ بھی ہوتا تھا وہ کسی اور ملک کے دورے پہ جاتے تھے تو وہاں سے واپسی نواز شریف صاحب کی یاترا کر کے پاکستان تشریف لاتے تھے، ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ 16 ماہ کے اندر عوام پر بوجھ ڈالا ہے، جتنی مہنگائی کر دی ہے، پیٹرول پرائسز، الیکٹریسٹی کی پرائسز، آٹے روٹی کی بات کر رہے ہیں، روٹی کو 4 گنا مہنگا کر دیا انہوں نے اپنے دور کے اندر، مفت آٹا اسکیم کے اندر اربوں روپے کا گبن کر دیا، جو کہ ہمیں بتایا شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ کیا کہیں گے آپ سر اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو اسپیچ کی ہے بڑی پیتھیٹک تھی، مایوس کن تھی، کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ یہ ریولیوشنری پروگرام لے کے آئیں گے، کیونکہ ابھی تو 2-3 ماہ پہلے تو ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اسی طرح 2018 میں بھی ان کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ تو اب یہ جو ماضی میں رہنے والے ایک شخص کی داستان ساری لگ رہی تھی مجھے، تو مجھے یہ تقریر جو ہے وہ امپریسو بالکل بھی نہیں تھی، اس میں کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اور جو جس بل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب غالباً بھول گئے کہ یہ وہ بل جو وہ بتا رہے تھے، یونٹس بھی بتا رہے، یونٹ بتا دیتے تو پتہ چل جاتا نا۔ وہ تو پرائس بتا رہے تھے کہ اس کی 1000 روپے آئی، پھر 10,000 آ گئی، 15,000 آ گئی، تو بھائی یونٹ بھی تو بتائیں وہ کتنے تھے یونٹس، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کہ جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کا دعوے دار ہو، اس کے بعد وہ ساری ماضی کی باتیں کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام تو آج بھی وہی نا کیسے کیسے حادثے سہتے رہے، پھر بھی ہم جیتے رہے۔ شعر و شاعری بڑی کی نواز شریف صاحب نے، وہ شعر و شاعری ان کا شوق، مرزا غالب بہت یاد آئے انہیں، بڑی مرزا غالب کے شعروں میں بڑا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے میاں صاحب کو دیکھ کے، کیونکہ ہم تو ان کو 1988-85 سے بھی دیکھتے رہے ہیں، بدلا نہ اپنے آپ کو، جو تھے وہی رہے۔ اور اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ اس میں کون سا ایسا کام تھا کہ جو فیوچر میں پاکستان کے عوام کی ویلفیئر کے لیے ہو، اور جو وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے جو یونٹس کی بات کی، بجلی کے آپ نے کارخانوں کی بات کی، تو ایوری باڈی نوز کہ وہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی، گو کہ اس کے اوپر بھی کرپشن کے داغ تھے کار کے اور دوسرے، لیکن وہ سارے پلانٹس انہوں نے لگائے تھے، باوجہ وہ کمپلیشن نہیں ہو سکی تھی، وہ کمپلیشن آ گئی 2013 میں۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے ایٹمی پلانٹ کا جو ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ یہ لیتے تھے، تو لیکن میاں صاحب آج تھوڑے یہ صلح جو سے لگے، یہ وہ میاں صاحب نہیں تھے جو طیارہ ہائی جیکنگ میں ملوث تھے اور پھر یہ چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے 2000 میں، اور پھر بعد میں آ کے آج کی طرح ان کی سزائیں معاف ہو گئی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو ان کا سفر ہے وہ آگے کچھ بہت دیر تک چلتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس خطاب میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا، عوام کے لیے کچھ نہیں تھا اس خطاب میں، اور پولیٹیکل سفر ان کا زیادہ لمبا، زیادہ طویل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب میں آؤں گا اسد عباس، پیکیج ان کو شہباز شریف کا اٹھانا پڑنا ہے نا جی، 16 ماہ کا پڑے گا، جس میں عوام تباہ و برباد ہو گئے، ختم نہیں ہو سکتا۔ IMF کی شرائط مان کر اگلے کچھ سالوں کے لیے بھی پھنسا گئے ہیں، وہ اگلے کچھ سالوں کے لیے مزید پھنسا گئے ہیں عوام کو۔ اور اسد عباس بٹ صاحب، نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، کیا قانون کیا کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو بیل تو مل گئی ہے، بیل گرانٹ ہونے کے بعد کیا ان کی تمام سزائیں معاف ہو جائیں گی، کلین چٹ مل جائے گی، جس طرح ان کے بھائی کو ملی ہے جو پریزنٹ ایگزامپل ہے؟ اگر انہیں سب کلین چٹس مل گئی ہیں، ان کے بھتیجے کو، بھائی کو اور تمام فیملی کو، تو پھر میاں صاحب کو بھی تو ہر معاملے کے اندر کلین چٹ ملے گی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بلال، میں قانونی بات پہ آنے سے پہلے میں ایک مختصر کرتا چلوں آپ کو۔ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آج وہ عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھتے، اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، صرف ایک وجہ سے کہ مہنگائی۔ انہوں نے آج پوری بات پکڑی ہے اس کے اوپر، انہوں نے بجلی کے بل کے اوپر ایونی ٹائم ضائع کیا، ایک منجے ہوئے سیاستدان نے اس کو ڈیلیور کر پائے نہ کر پائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج ان کی سپیچ جو تھی وہ رائٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن تھی۔ اب قانونی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جو آج عمران خان صاحب کے مقدمے جس طرح ان کے اندر جان نہیں ہے نا، کہ سائفر کا کیس
कैसे बन गया, वो उस टाइम गुनाह ही नहीं था। कानून 2023 के अंदर और वाकया हुआ 2 साल पहले, तो एज ए लॉयर भी आप समझते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन भी समझते हैं। इसी तरह तोशाखाना का केस, जब वो थे उसकी रसीदें नहीं दे सके, वो केस नहीं है। इसी तरह से पनामा का जो मामला था वो भी सियासतदानों के साथ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके अंदर भी कोई जान नहीं है। अल अजीजिया के अंदर, उसके अलावा उनका फील्ड का जो केस है उसके अंदर वो ये क्वैशमेंट से राइप है। उनके जज खुद कह चुके हैं कि जनाब मेरे ऊपर प्रेशर था, इस वजह से मैंने वो मुकदमात बनाए और उसके अंदर मैंने सजाएं दी। अब वो इखलाकी एक बहस लग रह जाती है कि आज तक वो रसीदें नहीं दे सके। कानून बिल्कुल एक दूसरी तरफ देखता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको आप सियासत से अलग करें। क्या आज इमरान खान के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जो 180 मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल हो रही है। देखिए ये केसेस तो वो बेशुमार जो जीरत का लोग हैं जो लीगल एक्यूमेन रखते हैं वो कह चुके हैं कि यार एक शख्स के खिलाफ आप 200 मुकदमा नहीं बना सकते और उसके अंदर भी साबित भी नहीं होंगे। जैसे उनकी आवाज चलेगी ये मुकदमा खत्म हो जाएगा, जैसे नवाज शरीफ साहब खत्म हो रहे हैं, जैसे सबको मिलती है हमेशा। एहसन जिया साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन द स्पीच? देखिए आज का जो जलसा था ना बड़ा अहम था। 4-5 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनाब ये जलसा ही कामयाब नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। लेकिन आज के जलसे की अहम बात ये थी कि जो मुझे भी इतलात है कि जहां बिल्कुल तिल धरने की जगह अंदर नहीं थी तो बाहर भी लंबी लाइनें लगी हुई थी जो कि लोग अंदर नहीं आ सके। और उसमें सबसे अहम बात इस जलसे की ये है कि इनका बरकत बड़ा चार्ज नजर आया। अगर लोग पकड़ के लाई जाए तो इतने चार्ज नजर नहीं आते। वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जो लैंग्वेज थी मियां साहब जब कहते थे तो वो इसका रिस्पॉन्स आता था। इसका मतलब पूरी तरह चार्ज एक वर्कर वहां मौजूद थे। अब मियां साहब ने इस जो के अंदर जो 5-6 चीजें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आई। एक तो उन्होंने कहा जी सियासी इंतकाम की सियासत में हम बिलीव नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी फ्यूचर पॉलिसी बता दी। उसमें 1-2 जगह पे उन्होंने बात भी कर दी, वाला बयानिया था वो जी, वो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल उसमें नहीं जाएंगे और हम अपनी हमारा फोकस होगा इकोनॉमी के ऊपर। फिर जो बड़ी अहम बात इस जलसे के अंदर मुझे नजर आई, जो स्टार्ट था थोड़ा सा जो हमारा यहाँ का कल्चर है उसके अंदर हमें देखने को मिला। एक ही है कि स्टार्ट होता है तो कौमी तराना है, फिर तलावत है, फिर नात शरीफ के बाद वो सारी जो अपनी वो बातें शुरू करते हैं और फिर एंड उन्होंने दुआ के ऊपर किया। यानी हमारा यहाँ को जो कल्चर है मजहबी टच है उसमें दुआ भी उन्होंने आज खुद पढ़ी। यानी ये डिफरेंट है, माजी में हमें नजर नहीं आती। मजहबी टच भी दिया मैं लेट मी इसको कंप्लीट ना इसमें बता देता हूँ। उसमें उन्होंने एक और बहुत सारी चीजें जो हमें इसमें नजर आई उनकी जो खास तौर पर पाकिस्तान की आइंदा जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने एक तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को क्लियर मैसेज दिया कि देखिए हमने माजी में ज्यादतियां की, हमने बर्दाश्त की, हमारा दिल जो है कोड़ा है। और फिर उन्होंने कहा कि जब हमारे आंसू से लेकिन हम कंट्रोल करेंगे और हम फोकस करेंगे, आंसू से तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। ये मैसेज उन्होंने कन्वे करते साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर घिरा हुआ है उसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, फौज और अदलिया और सबको मिलकर करेंगे और डबल स्पीड से चूंकि चलना है। मसाइल बहुत ज्यादा है तो डबल स्पीड से चलने के लिए जरूरी है कि हम जो है सब मिलकर बात करें। उसके अलावा उनका जो खूबसूरत बात मुझे आज वो नजर आई कि उन्होंने जो मैं कितने दिनों से प्रोग्राम कर रहा हूँ और बात कह रहा हूँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की सियासी जमातें हो, जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त दुनिया के अंदर है वो पैलेस्टाइन का इशू है जिसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे या बड़े डरे लहजे में बात करें। तो उन्होंने आज बाकायदा फलस्तीन का झंडा लहराया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अपनी स्पीच के स्टार्ट के अंदर उन्होंने 2 कोर इशू जो पाकिस्तान के हैं उसके अंदर डिस्कस किए। पहला इशू जो है वो किया उन्होंने फलस्तीन का, फिर आखिर में उन्होंने कहा और उन्होंने वही पॉलिसी दी कि हम इस तरह नहीं मानेंगे, हम फलस्तीनियों के साथ रहेंगे। यानी अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी होगी वो क्लियर कर दी है। माजी में जो 3-4 सालों से बात की रही थी कि इजराइल को माना जाए, अरब ममालिक मान रहे हैं तो हम भी चले जाए, करीब हो, वो उन्होंने क्लैरिटी के साथ कुछ चीजें बताई हैं। दूसरी उन्होंने कश्मीर इशू की बात की है। 3.5 साल में जो मियां साहब के पहले टेन्योर थे उसमें कश्मीर के लिए मियां साहब ने क्या किया? जी मैं वही बताने लगा हूं। देखिए कश्मीर इशू के ऊपर आज उन्होंने बात की कि हमें एक रीजनेबल हल चाहिए जो बड़ी बाइज्जत तरीके से हम बावकार तरीके से करें। पहले लेकिन 3.5 साल के अंदर हल क्यों नहीं निकाला? मैं वही बताने लगा हूं। वो जो उन्होंने आज आपको ऐलान लाहौर की जो बात की कि वहां जब हम चले गए थे, जब हम मिल के बैठ गए थे और वहां उन्होंने कश्मीर को भी मान लिया था, पाकिस्तान की हैसियत को जो 70 साल से इंडिया नहीं मान रहा था, 70 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तान की, तो वो मान गए थे। तो किन कुव्वतों ने ये सारा सिस्टम जो है खराब किया, बात की और फिर जिन्होंने खराब किया उनका उन्होंने जिक्र किया कि मुशर्रफ साहब ने फिर जाके वहां इंडिया खुद पहुंच गए, मुझ पे इल्जाम लगाते रहे और फिर वहां जाके हाथ भी मिलाया और सारी बातें भी मानी। और 3.5 साल के अंदर देखें बिलाल, बड़ी ये हकीकत है, कश्मीर के ऊपर बड़ी बातें की गई, लेकिन 3.5 साल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत में चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ये एक सदखाने में ऐसा डाला गया कि बकायदा बेच दिया गया, मुकम्मल कब्जा हो गया। अब उसमें तो बात ही कोई नहीं होती।
اب آگے انہوں نے دوبارہ کشمیر کے اوپر اپنی پالیسی جو ہے اس کو کلیئر کیا ہے. پھر اس کے بعد جیسے میاں صاحب نے کلیئر کیا جی, میاں صاحب نے کہا میری پالیسی کیا ہوگی, کشمیر کے اوپر ہم کیسے بیٹھیں گے, کیا پالیسی بتائیں. یہ گورنمنٹ جو ہے نا, یہ آپ نے پوری تقریر سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, میں اس کی نٹی گٹی میں نہیں جاتا, لیکن بات اس میں صرف یہ ہے کہ آج ایک اور چیز بڑی کلیئر ہو گئی. یہ بات یہ کی جا رہی تھی بہت زیادہ کہ شہباز شریف صاحب شاید بہت کلوز ہے اسٹیبلشمنٹ کے, تو آج کلیئر ہوگی کہ جب یہ جلسہ سٹارٹ ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب نواز شریف کے پرائم منسٹر کے نعرے لگا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا ٹینیور جو دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت اور خاص طور پر پنجاب کے اندر پی ڈی اے چیئرمین کے اس کیس کے اندر جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑا ویکیوم ہے, کون آئے گا کون نہیں آئے گا. تو آج وہ کور اپ ہو گیا پورے پاکستان میں جس طرح اس کو کیا گیا, آج وہ ویکیوم جو تھا میاں صاحب نے آ کے اس کو کور کیا ہے. ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کا جانا اس میں کلیئر ہوگا کہ اب میاں صاحب اگلے پرائم منسٹر ہیں, یعنی اگر وہ مسلم لیگ نواز جیتتی ہے تو پھر وہ پرائم منسٹر اب کوئی اور پرائم منسٹر نہیں ہے, یا نون لیگ کے لیے وہی ہوں گے. اچھا, اس میں اور باتیں آئیں کہ انہوں نے بڑا فوکس کیا, آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے بل اٹھا لائے وہ, اور بل کا کمپیریزن انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا اور پھر عمران خان صاحب کے دور کے ساتھ کمپیریزن کرتے چلے گئے. ہاں یہاں یہ ایک بات ٹھیک ہے, گزشتہ 16 ماہ کے اندر, جی میں وہی بتانے لگا, انہوں نے 16 ماہ کے اندر جو اضافہ ہوا اس میں انہوں نے کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کیا جائے, لیکن وہ ہو نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر ایڈیشن ان کا بھی ہے نا, یہ جو جائز باتیں کر دی ہیں وہ میں وہی بتانے لگا. لیکن اس کی بھی کوئی وجوہات ہی میں اس کو ابھی ڈسکس کرنے سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ آج کا جو ایشو جو ہے نا میں اس کے اوپر بات کر لوں. اچھا, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو جہاں وہ میسج دے رہے تھے تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا اس کے اندر, سر انہوں نے کہا میں اس ملک کو جنت بناؤں گا. کیسے جنت بنائیں گے؟ دیکھیں یہ کس جنت کی بات کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل جلسوں میں یہی کہا جاتا ہے. سر پھر جھوٹ بول رہے ہیں نا. نہیں, جنت دیکھیں یہ جنت کا نام ہی نہ لیں. پھر انہوں نے جو مذہبی ٹچ اپنا تو لگا لیا اور اگلے کی تسبیح کو کریٹیسائز کیا, جس طرح وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح پڑھی جاتی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا آپ تسبیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ میں نے یہ بتایا جلسوں میں یہ چیزیں. سر سوال تو سن لیں, میاں صاحب کو کیا ضرورت تھی اپنی تسبیح بتانے کی؟ اگر آپ اتنا ہی اپنے غیب میں بیٹھ کے اللہ کے لیے پڑھتے تھے تو پھر آج سارے مجمع کو پوری کائنات اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن جلسوں میں یہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ بہت کلیئر کٹ جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کا, یہ مسلم لیگ نواز کا ایک جان پڑی ہے ان کے پوری ایک جو موومنٹ آگے چلنے والی ہے الیکشن کے اندر, ایک تو کلیئر ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیزیں مجھے اور جو اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بٹ صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو جن کیسز میں سزا ہوئی وہ دو ہے, ایک ایون فیلڈ ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا وہ جو مل والا جو ہے, اچھا العزیزیہ والا جو ہے. اچھا, اب اس میں جو آپ کا ایون فیلڈ ہے نا اس کے اندر آپ دیکھ لیں نا ان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی, کرپشن کا الزام تھا ان کے اوپر, لیکن سزا آپ دے رہے ہیں کہ بیٹے نے سیلری نہیں دی, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح یا تنخواہ لی یا نہیں لی. اب جب یہ جب کیسز ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, میں نے جناب وہ پیسے واپس بھیجے اور اس کے بعد کلیم کیا, اسی کا جواب دینے لگا. 3.5 سال ملے عمران خان صاحب کو اور انہوں نے ان کے اوپر بہت سارے الزامات لائے, لیکن انہی کیسز کے اندر مریم کو انہی کورٹس نے خان صاحب کے دور میں ہی کلیئر کر دیا. کورٹس نے شہباز شریف کو بھی کلیئر کر دیا, میں نے عدالت نے فیصلہ کرنا, میں نے تو نہیں کرنا, ملک کی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. بلال یہ آپ نے دیا, میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا, یہ ہم نے اپنے رائے پہ تو نہیں کرنا, ملک کی عدالت صاحب یہ کلیئر ہو جائیں گے تمام اپنے, مجھے تو لگ رہا ہے ہو جائیں گے, اس لیے نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہوں گے, احسن ضیاء صاحب کا یہ ماننا ہے. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج تو بڑی سپورٹ تھی کے ساتھ لوگوں کو یہاں لایا گیا تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سپورٹ جب نکل جائے گی تو کیا رہے گا؟ یہی بات میں اپنے 4 دن کے پروگرام میں کرتا رہا ہوں اور میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ کل آج کے بعد میاں صاحب کہاں کھڑے ہوں گے یہ ہمیں اب دیکھنا ہے. لیکن جو آپ کیسز کلیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں نا جی, تو جہاں پہ ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر, نیب کا پروسیکیوٹر جا کے کہے گا کہ یہ جو ملزم ہیں, یہ مجرم ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے, ہمیں ان کی بیل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو آپ بغیر نوٹس کے نظام والا کیس یاد ہے نا آپ کو, یہی شہباز شریف تھا نا, اس کے دونوں بیٹے تھے, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ معاملہ جو ہے یہ بریت کو چھوڑ دیں آپ, یہ معاملات کچھ اور ہے. پاور میں پاکستان کو یا تو پھر اگر انہوں نے نہیں لوٹا تو پھر آپ نے لوٹا یا میں نے لوٹا یا بٹ صاحب لے گئے سارا کچھ. یہ تو ایک مطلب حقیقت ہے. اور یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ اس سپیچ میں کیا ایسی بات تھی کہ جس سے کوئی ہوپ مل سکے پاکستان کے عوام کو, جو اتنا تردد کیا گیا, حکومتی مشینری یوز کی گئی, میڈیا کو کنٹرول کیا گیا, میڈیا کو پیسے دیے گئے, اور اس کے علاوہ آپ نے سب کچھ دیکھ ہی لیا
اور آپ نے اٹینڈنس بھی آپ کو پتا چل جائے گی کتنی تھی. ٹھیک ہے جی, ہم نے یہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ پورا ایک فارم نکلا ہوا تھا, فارم فل کر کے لوگوں کو. ہاں جی چٹر صاحب, میں نے تو بینظیر بھٹو کو 1986 میں ان گلیوں میں سڑکوں پہ دیکھا ہے, یہاں پہ ساری سر تھے, وہ استقبال ہوتے ہیں. یہ ایک جو مفرور لیڈر ہو اور وہ آئے اور وہ کلیم کرتا ہو کہ ہی از اے نیشنل لیڈر, اس کے بعد یہ ہو, اور آپ سپیچ میں آپ دیکھیں کہ عوام کے لیے, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ماضی میں رہنے والے ایک شخص کی یہ تقریر تھی جس میں پاکستان کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ماضی میں آپ نے کسی کے انتقام نہیں لینا, ہم کسی کے خلاف نہیں بولیں گے, کچھ بھی نہیں کہا, بہت کچھ کہہ بھی گئے. آپ نے جیسے بھی بات کی, تسبیح کی بھی بات کر دی, آپ نے اور بھی باتیں کر دی, خواتین کے بارے میں بھی. اب میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ 70 کی جو ہے ایج میں جا کے میاں صاحب کہیں گے کہ جی مسلم لیگ نون کی خواتین بیٹھی ہیں اور بڑے آرام سے بیٹھی ہیں, یہ ڈھولکی نہیں بجا رہی. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جی کیا چارج جلسہ تھا, یہ گلی شو چوک تھا 1988. ٹھیک ہے جی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ اس چوک میں ایک جلسہ ہوا تھا, بائی الیکشن تھے, میاں عمر ریاض کا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے میاں رفیع تھا, اور یہاں پہ جو اشارے کیے گئے تھے میاں صاحب نے کیے تھے. مطلب میں ماضی کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سر عورتیں اور کراؤڈ تب ناشتہ کرو, انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا, تو صبح سے ویڈیو سامنے آ رہی ہے کھانے کا لالچ اور کھانا نہیں دیا. چٹر صاحب جو میں نے اس لیڈرشپ کے لیے کہا کہ بدلا نہ اپنے آپ کو, جو تھے وہی رہے, آج کچھ بھی نہیں فرق ہے. اس ملک کی تقدیر بدلنے والے یہ لوگ نہیں ہیں. اس وقت یہ ملک کو جو لوٹ کے کھاتے رہے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ صرف سیاسی جو ہے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ کے بھائی کے دور میں تباہ و برباد ہو گیا, جو 5,000 روپے بل تھا وہ 18 آیا, اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کیا کچھ ہوا. یہاں پہ وہ لیسکو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے دفتر ٹوٹے, کسی کے جہاں کان پہ جوں نہیں روئی گی. آپ اس لگیج کو مطلب اپنے سے علیحدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو میں پھر کہوں گا آپ کو کہ یہ بہت ہی پتھیٹک قسم کا ایڈریس تھا جس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو چینج کیا جائے. ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے شاید کی کہ انہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو, جو کسی اور نے کی, کہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا. ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کوئی میسج دیں گے, کیونکہ پبلک جو ہے پبلک اوپینین ان کے اگینسٹ ہے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ 1990 میں یہ فرسٹ ٹائم میں میاں صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے مرزا اسلم بیگ کے ساتھ ان کے ہیڈ آن کولیجن ہوا تھا, پھر جنرل آصف نواز جنجوہ سے ہوا, پھر جہانگیر کرامت سے ہوا, اس کے بعد مشرف صاحب سے ہوا, پھر رحیل شریف صاحب سے ہوا, پھر باجوہ صاحب سے ہوا. ان کی پوری زندگی گواہ ہے کہ یہ آرمی کے ہمیشہ جو ہے جو چیفز ہیں, میں کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں, یہ ہمیشہ ان کے خلاف رہے ہیں. ان کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے تھے, جو وہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے. تو اس میں ایسا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی پنہا نہیں ہے ان کی جو سپیچ ہوئی ہے. بس بٹ صاحب نواز شریف صاحب بار بار ایک بات کہتے رہے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا تھا آپ نے, یہ آپ کون تھے جن سے مخاطب تھے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ادھر ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب آج جو سر ان کی اپنی ہی حکومت, یہ خود وزیر اعظم تھے, انہی کی حکومت رہی, اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب آئے, ان کو نکال دیا. یہ کس سے مخاطب تھے کہ آپ نے کیوں نکالا؟ نہیں دیکھیں بات ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا. جو آج عمران خان صاحب بھی جو بات کرتے ہیں وہ کسی پارٹی سے تو نہیں کر رہے نا, آج تو نگران گورنمنٹ ہے, ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف کیس چلائیں. کیوں ان کے اوپر ایف آئی اے ہو رہی ہے؟ ایک اور سوال نواز شریف صاحب نے کیا کہ آج کے دور کی مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ مہنگائی کا ذمہ دار دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ بروز الزام نہیں ٹھہرا سکتے. عمران خان کے زمانے کے اندر معاملہ شروع ہو چکا تھا. پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک چوچو کا مربع ہے, اس کے اندر آپ صرف نون لیگ کو کہ اس کے اندر آپ صرف پیپلز پارٹی کو کہ وہ ایک پالیسی نہیں ہوتی. جب 5 سال کا مینڈیٹ ملے گا, ایک اچھی بات جو ہے وہ کنفرنٹیشن اوائڈ کر رہے ہیں, جو ایک زیرت جو ہے وہ لیڈر کی بات ہونی چاہیے. اور یہی بات اگر عمران خان میں ہو تو ان کی کوالٹیز بے شمار ہیں, ان کے پاس پاپولیرٹی ہے, ان کے پاس ووٹ بینک ہے. لیکن کس نے ان کو کہا کہ جناب آپ اسمبلی توڑ دیں, پنجاب کی بھی توڑ دیں؟ کس نے ان کو کہا کہ جناب آپ وفاق کے اندر جو ہے وہ استعفے دے کے باہر آ جائیں؟ وہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, اس کو استعمال تو کریں. یہ جو چیزیں ہیں سیکھنے کی باتیں ہیں. دیکھیں یہ لڑائیاں لڑتے رہے, یہ نواز شریف بے نظیر صاحب کے صاحبہ کے ساتھ لڑتے رہے. مساق جمہوریت کے اندر ایک میچورٹی آئی,
अभी इन सारों को मिलकर इमरान खान को भी उसमें शामिल करना पावर में होते हुए असेंबली तोड़ना, पावर में होते हुए अपनी असेंबलियां खुद ही तोड़ना, ये भी तो बड़े अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन था ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होना, पॉलिटिक्स, आज सारी चीजें बाय बुक चले, यानी कि हमारे मुल्क में कहते हैं सियासत मुनाफिकत का नाम है, और वो मुनाफिकत वो अच्छी नहीं कर सकती। मुनाफिकत की बात नहीं है, बात यही रियलिटी है, यहाँ पे मुफाहिमत का बादशाह जरदारी उन्होंने अलीम खान से भी किया है कि आपको कहा कि मैं वजीर आला बना दूंगा, नहीं बनाया। तो वो उसकी करप्शन की फाइलें थी ना जी उसके सियासत के अंदर। सर ये कोई कसमें खाई हुई थी कि अलीम खान साहब को जरूर वजीर आला बनाऊंगा, और ये है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर आप सिर्फ कन्फ्रंटेशन अवॉइड करें, आप तसलसल लेके आए, मुल्क कहाँ पहुंच जाएगा। आप हर 3 साल बाद लड़ाई कर बैठते हैं, वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो कोई भी। नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को भी कह रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हर 3 साल बाद लड़ाई कर बैठते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिलाल साहब, हमारे मुल्क के अंदर हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये बात मान के चले आप, उसको आप साथ लेके चलेंगे, वो आपके मुल्क इंडिया की है, ये अफ्रीका की है, आपके मुल्क की है ना एस्टेब्लिशमेंट, उसको साथ लेके चले। वो बंदे नहीं है, उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते। आपकी पॉलिसीज बेहतर होंगी तो तभी तो आजमाते हैं वो। आप जब कन्फ्रंटेशन पे आती हैं, आपने 9 मई को क्या किया, आपने कहा मैं तख्ता उल्टा दूंगा, सारा मामला आपको उल्टा पड़ गया। सर आई गॉट योर पॉइंट। एहसन जिया साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारा बयानिया पूछना है तो ऑरेंज ट्रेन से पूछें, ग्रीन लाइन से पूछें, और गरीब के बिजली के बिलों से पूछें। तो अगर आज गरीब के बिजली के बिलों से इनका बयानिया पूछे तो क्या कहता है वो बयानिया? देखिए, जो उन्होंने अपनी इस वक्त पॉलिसी दी है ना, फ्यूचर पॉलिसी या उनका एजेंडा या उनका मंशूर है, वो दे चुके हैं। उसने मिसाल ये दी है कि ये जो हमने प्रोजेक्ट किए थे डेवलपमेंट के, वही हम फ्यूचर में आके चलाएंगे, ये हमारा बयानिया है, और यही बयानिया हम आगे चल के भी गरीब के बिजली के बिल जो आज आ रहे हैं, नौजवानों को ये कहा। हाँ, और अगर रह गई बिलों की बात, ये भट्ट साहब ने जो बात की है ना कि इसमें एक गवर्नमेंट नहीं है, कंसेक्टिव गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार है, इसमें इमरान खान साहब इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। वो कैसे है, इस पे हकायक में बात कर लेते हैं। खान साहब जब 2018 के धरनों में खड़े थे तो वो बार बार ये कहते थे कि इस मुल्क के ऊपर 22,000 अरब का कर्जा है, जब मैं आऊंगा तो मैं इसे उतार दूंगा। लेकिन जब वो 3.5 साल के बाद गए तो इस मुल्क पे 45,000 अरब से ज्यादा, यानी 50 के करीब का कर्जा चढ़ गया था। उस कर्जे को होना तो ये चाहिए था कि अगर उन्होंने लिया तो उतारा है तो वो कम होता, बढ़ के इतना चला गया। जिस मुझे बताइए IMF से मुआहदे हुए, 4 साल दौर में कितना कर्जा लिया गया, 16 माह में कितना कर्जा लिया, मैं कब आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, आप FTF में पड़े हुए, 16 माह में 19,500 का कर्जा लिया, 16 माह ग्रे लिस्ट में पड़े हुए थे, आप डिफॉल्ट होने जा रहे थे। खान साहब ने सारा कुछ छोड़ के और IMF से मुआहदे तोड़ के निकल गए। जब निकल गए तो ये 16 माह की गवर्नमेंट में जब आप ये आए तो इन्होंने ये तो जरूर किया ना कि आपका पिछले 3.5 साल या 4 साल से FTF में ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ मुल्क निकाल दिया। इन्होंने निकाल दिया, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में अगर 22 अप्रैल में रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव। मैं एक सवाल करता हूँ एहसन साहब, अगर IMF के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो चुके थे, IMF आपसे नाराज होकर चला गया था, तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने आते ही 8वां रिव्यू कैसे कर लिया सर? देखें, वो नाराज होकर आपसे चले गए थे, आपको एक पैसा रिव्यू कैसे कर लिया? वो नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए तो हुआ रिव्यू में क्यों लिया? वो रिव्यू होता रहा, IMF नहीं मान रहा था, IMF कह रहा था ये बिजली हो गया वो 8वां रिव्यू। भाई मेरी बात सुनो, शरायत है, बिजली के जो बिल आप पे पड़ रहे हैं, आपका जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये IMF की शरायत है। ये 8वां रिव्यू कैसे कर लिया मुफ्ती साहब ने? वो रिव्यू होता रहा, वो हुआ, वो कोशिश की जाती रही, ये गवर्नमेंट हो गया सर, कोई इनको पैसा नहीं मिला। खान साहब जो है ना, इस मुल्क को IMF के आगे गिरवी दे के चले गए थे। अब इस गवर्नमेंट ने भी इनको जो चाहिए सवाल का जवाब 16 माह का मैं कह रहा हूं 8वां रिव्यू मुफ्ती साहब जो वजीर खजाना थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने 8वां रिव्यू कैसे कंटिन्यू किया अगर IMF नाराज थी तो? नाराज कोशिश करते रहे, साहब जाके मुलाकातें करते रहे। सर वो 9वें रिव्यू की बात है, मैं 8वें की बात मैं कह रहा हूँ 8वें के अंदर भी यही हुआ, वो तो उसको बैलेंस करते रहे, बचाते रहे। क्या आपका ग्रे लिस्ट से नहीं निकला? ग्रे लिस्ट से नहीं निकला साहब ने? पहले मुझे ये बताएं, आपका मुल्क ग्रे लिस्ट से निकला कि नहीं निकला? गुजारिश सुन लें, आपका मुल्क डिफॉल्ट से निकला कि निकला? फिलहाल मुझे ये बताएं, आपका मुल्क इस साल 16 माह में डिफॉल्ट से निकला कि नहीं निकला? सर मैं बताता हूँ डिफॉल्ट जब वो निकला ना, मेरी बात की कहानी सुन ले, कब उनको गवर्नमेंट को, एक मिनट, मैं डिफॉल्ट की कहानी सुन ले, उनको आपके साथ IMF ने आपको अभी जो 3 अरब बिलियन डॉलर की दी है, किस चीज की शर्त दी है? सर मैं बताता हूँ, एक बिलियन दे रहा है वो इस वक्त। सर सुन लें, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको चला रहा है, और ये खान साहब आपके हाथ पैर बांध के लास्ट पॉइंट थे, टाइम खत्म हो गया है। एहसन साहब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ, जरा तहम्मुल से सुन लीजिएगा। IMF की हम बात करते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट तब करेगा जब हम IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे। हम IMF का कॉन्ट्रैक्ट बहाल है, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। कोई गड़ा नहीं खोद लिया इन्होंने 16 माह के अंदर कोई नई चीज कर ली हो। हाँ,
یہ اسحاق صاحب نے 25 اکتوبر سے پینڈنگ تھا 9th جو ریویو تھا IMF کا وہ نہیں کیا اور انڈین بیڑا غرق کیا اس اکانومی کا اور 7 ماہ کے بعد جا کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا IMF کے ساتھ منتے ترلے کر کے جبکہ چیمپئن بنتے تھے. بھائی اتنا قرضہ عمران خان نے لے لیا, شرائط تھے, IMF کی شرائط تھی کہ آپ شرائط ہوتی تو بجلی کا بل آپ بڑھائیں گے. یہ سارا اسماعیل صاحب میں کب کہہ رہا ہوں 16 ماہ کی گورنمنٹ کے اندر شہباز شریف نے کچھ بہت کچھ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک جتنا بھی جسٹیفائی کرنا چاہیں آپ نہیں کرتے بلال آپ کیسے کر سکتے ہیں. پاکستان کے تھے اس میں سے نکلا مہنگائی ہوئی, میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. صاحب لاسٹ بات کر کے رپورٹ آ گئی جھوٹی رپورٹ دے گیا جی کہ امریکہ مجھے بات کر لینے دینا. FTF کی جو رپورٹ آ گئی تھی جو گریل اس سے نکل رہا تھا وہ 30 مارچ 2022 کو آ گئی تھی. اس وقت تو آپ کی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت تھی جو بٹ صاحب نے کہا, میں نہیں کہہ رہا کہ چون کا مربع تھی, وہ تو بھی بنی بھی نہیں تھی. تو یہ وہ سارے اقدامات تھے جو پچھلی حکومت کر کے گئی تھی اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو نکال دیا گیا تھا. اس کا رزلٹ بعد میں آیا. اس کا نہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, یو کین چیک دا ریکارڈ. اور اس کے اوپر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, ویسے ہی کریڈٹ لے رہے ہیں جیسے ایٹمی دھماکوں کا لیتے ہیں. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں 3 سال 3.5 سال میں اس میں نہیں پڑنا چاہیے, لیکن 40 سال کا ایک بڑا لمبا 4 دہائیوں پہ ہمارا جو وقت ہے جو آج میاں صاحب نے باتیں کی تو ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کو کہاں سے کہاں کس نے پہنچایا. میں بالکل فیور نہیں کر رہا ہوں تحریک انصاف فیور نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان لوگوں سے آپ امید نہیں رکھ سکتے ہیں. ان لوگوں سے امید کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اور دنیا کے امیر ترین لوگ بنے اس میں زرداری ٹولہ بھی شامل ہے اور اس میں بہت سارے لوگ PTI کے بھی شامل ہیں. آج کی ہماری جو پکڑے نا اس کو سر ٹائم از اوور. میں آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن تھی اس کا نام ہم نے رکھا تھا پاکستان ذرا دھیان سے, اور دھیان سے پاکستان ان باتوں کو یاد رکھے اور برداشت کر رہے ہوں گے کہ خان صاحب کے جاتے ہوئے 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا جس کو یہ 285 پہ چھوڑ کے گئے 16 ماہ کے بعد. خان صاحب کے جاتے ہوئے 170-75 پہ ڈالر تھا جس کو یہ 300 کے قریب چھوڑ کے گئے 16 ماہ کے بعد. قرضہ 16 ماہ کے اندر 19,500 ارب کا لیا. IMF کا سب ڈرامہ کیا, 8واں ریویو کر لیا, 9واں جان کے نہ کیا, سب کو بیوقوف بنانے کے لیے. سو پاکستان ذرا دھیان سے دیکھیے گا یہ کون آیا اس ملک کے اندر, انہوں نے کیا کیا. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا, کاشف بشیر خان صاحب آپ کا, اور اسد عباس بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.